جو پابندیاں اور پرہیز بتلائے جا رہے ہیں آپ اس میں لاپرواہی کریں، شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی ہے۔ صفائی کا اہتمام اسی طریقے سے مسجد میں آنے کے وقت جس عمر کے لوگوں کو آنے کی اجازت دی گئی وہی لوگ مسجد میں آئے۔ 60 سال سے زائد عمر کے لوگ، بہت کم عمر کے بچے، یا پہلے سے سردی بخار کھانسی کے مریض، وبا ہے یا سازش ہے یہ الگ موضوع ہے، لیکن اتنا ضرور ہوگا کہ ایسے آدمی کی وجہ سے نہ جانے کتنوں کو مشقت میں پڑنا پڑے گا، کتنے گھرانوں کو کوارنٹائن ہونا پڑے گا، کتنے خاندانوں کو اس بیمار شخص کی وجہ سے سرکاری پروٹوکول پوری دنیا کے اندر کچھ اس انداز کا بنایا گیا ہے کہ کتنے اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ گزشتہ دنوں کے اندر ہم نے اسے دیکھ لیا۔ پرہیز پورا کیا جائے، کوئی بے احتیاطی نہ کی جائے۔ سنتوں کا اہتمام گھروں میں کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ سنت پڑھنے کی سنت ہی یہ ہے کہ گھر میں پڑھی جائے، اور واقعی ہم کمزور ہو چکے ہیں، گھر جاتے ہیں تو گر جاتے ہیں اور مصروفیتوں میں موقع نہیں بن پاتا ہے۔ لیکن اب چونکہ قانونی ضابطہ اور سرکاری عملے کا دباؤ ہے تو ہمیں اس بات کا بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے، کمیٹیوں کے ساتھ الجھنا نہیں چاہیے، علماء کے خلاف زبان نہیں چلانا چاہیے، ماحول اور فضا کو مقدر نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات میں نے آپ سے یہ کہا کہ کائنات کے قادر مطلق ذات صرف اللہ کی ہے۔ دوسری بات میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ توکل بھی پورا ہو، احتیاط اور پرہیز بھی پورا ہو۔ تیسری بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ، اسکولوں کے بند ہونے، مدرسوں اور مکاتب کے بند رہنے اور بہت زیادہ فرصت اور یکسوئی کے ساتھ گھروں میں رہنے کے زمانے کی قدر کیجیے۔ صرف اپنی اولاد کو فون تھما کر اور محض سختی سے پٹائی کر کے سڑکوں اور چبوتروں کے حوالے، کھیل کود کے میدان کے حوالے کر کے ہرگز اپنی اولاد کی تباہی پر راضی نہ ہوئیے، اپنے ہاتھوں سے کلہڑا نہ ماریے۔ صبح سے شام تک کا نظام بنائیے، خود اپنے آپ کو پابند بنائیے، اپنے بچوں کو پابند بنائیے۔ نماز کے اوقات، کھانے کے اوقات، آرام کے اوقات، پڑھنے کے اوقات، آن لائن بعض اسکولز میں شروع کرنے کی خبریں آ رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کتنی دیر آن لائن پڑھایا جائے گا، اور کتنے لوگ ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنی کلاسز ہیں کہ جو آن لائن دلچسپی سے پڑھ سکے گی۔ کفریہ کھیلوں میں، شرکیہ حرکتوں میں ہم اپنی اولاد کو چھوڑ کر مطمئن ہوتے جا رہے ہیں۔ پب جی کے ایسے گیم کہ جس میں کسی مورتی کو سجدہ کروایا جاتا ہے اور اس سجدہ کروانے پر کھیلنے والا راضی رہتا ہے، ایسی شرکیہ حرکتیں ان گیموں میں ہم کرواتے ہوئے خاموش رہیں تو بتائیے ہم اپنی نسلوں کی کفریہ حرکتوں پر کیا راضی ہو چکے ہیں؟ ماں قرآن پڑھنا چاہتی ہے، اپنے بچوں کو محبت اور شفقت کے ساتھ لے کر بیٹھے، بہنیں، پڑوس کی بہنیں اور کوئی معلمہ بہن، کوئی ٹیچر بہن، اڑوس پڑوس کے اندر بہت تھوڑی سی تعداد خاندان کے افراد کو لے کر ماڈرن سبجیکٹس پڑھا سکتی ہے، تاریخ پڑھا سکتی ہے، جغرافیہ پڑھا سکتی ہے، سیرت پڑھا سکتی ہے، تفسیر سنا سکتے ہیں۔ آن لائن کئی اللہ والوں کے اس قسم کے پروگرام چل رہے ہیں، 10 گھنٹے فونوں پر انگلیاں گھستے گھستے
کھیل کود کے اندر اپنے وقت کو لٹاتے لٹاتے نہ جانے کتنی راتیں برباد اور بے نور ہو گئی. کم سے کم ایسے آن لائن پروگرام سے بھی استفادہ کیا جائے. شاید زندگی میں ایسا وقت دوبارہ نہ ملے. بعض دوستوں نے سنایا، اخبارات میں اطلاع ہی کہ 40-50 دن کے کرفیو میں بچہ حافظ قرآن بن گیا. اطلاعات آئی کہ انجینئر صاحب نے کوارنٹائن ہونے کے 2.5 مہینے کے زمانے میں قرآن کی 3 تفسیریں پڑھ لی ہیں. اطلاعات آئی کہ فلانی بیٹی نے ایمانیات، قربانی، حج اور عمرے کے مسائل سے متعلق 3 کتابیں پڑھ لی ہیں. اطلاعات آئی ایسے زندہ ضمیر، ایسے روشن ضمیر لوگ بھی ہیں کہ جب سے یہ پابندی کا زمانہ شروع ہوا، الحمدللہ 3 مہینے کے عرصے میں ہمارے گھر کے کسی بچے کی نہ تہجد چھوٹی ہے، نہ فجر چھوٹی ہے، نہ سورہ یاسین، سورہ واقعہ چھوٹی ہے. کئی اللہ کے بندوں سے یہ اطلاعات پہنچی کہ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم کی سورہ کہف کی تفسیر کو سنا. دجالی فتنوں سے واقفیت ہوئی اور دجالی اثرات سے اپنے آپ کو بچانے کے سلسلے میں فکر مندی کے اندر ترقی ہوئی. لکھنے والوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے ایسے بھی کام کیے. سب وہ صفحات لکھ دیے، سب وہ صفحات پڑھ لیے. اس یکسوئی کے زمانے کی قدر کرتے ہوئے اپنے بچوں کو بٹھایا، اپنے شاگردوں کو بٹھایا اور بڑے حیرت انگیز قسم کے کام کروا لیے گئے. تیسری بات میں نے آپ سے عرض کی، خلاصہ یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال، اپنے بھائی بہن، اپنے لڑکے اور لڑکیوں کو اس کرفیو کے زمانے میں یا لاک ڈاؤن کے زمانے میں یا فراغت کے زمانے میں ٹھنڈے دل کے ساتھ، کیونکہ بیماری کی تعداد اور ریشیو بڑھتے جا رہا ہے. ابھی بھی پورے ملک اور پوری دنیا میں اسکولوں کے کھلنے کے زیادہ امکانات نہیں ہیں. پڑھا ہوا پڑھانے والے بھول رہے ہیں، پڑھنے والے کتنا بھول جائیں گے. پڑھا ہوا ایک تو گزشتہ کی محنت اکارت ہو جائے گی، ذہن و دماغ کی صلاحیتیں بانجھ ہو جائیں گی، جسم کھاتے سوتے مفلوج اور ناکارہ ہو جائیں گے. اور اگر اب بھی اللہ یاد نہ آیا تو اس انسان کو اپنا رب کب یاد آئے گا. اور آخری چوتھی بات جو اس موقع پر عرض کرنا مناسب سمجھ میں آیا، انسانیت کا جذبہ. اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی دکان کا مالک بنایا، کسی کمپنی کا مالک بنایا، کسی مکان کا مالک بنایا. میرے ماتحت مزدور ہیں، میرے گھر میں کام کرنے والے ہیں، میرے پاس ٹیوٹر تھے، میرے پاس ڈرائیور تھا، میرے پاس خادم اور خادمائیں تھی. اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے. اللہ کے بندوں کرائے معاف کرو، غیر انسانی حرکت نہ کرو، لالچی اور حریص نہ بن جاؤ، اتنی گریوی حرکت بھی نہ کرو کہ اس زمانے میں بڑی سخت دلی کے ساتھ تنخواہوں کو ختم کر دیا جائے، سوق کر دیا جائے، تنخواہوں کو بغیر کسی عذر کے ادا کرنے سے انکار کر دیا جائے، اپنے ماتحتوں کو بے سہارا چھوڑ دیا جائے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آ کر دعا فرمائی. اما جان فرماتی ہے میرے آقا نے آ کر گھر میں دعا کی، میں نے وہ دعا کے الفاظ سنے، اے اللہ جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے آپ بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجئے، جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ سختی کا معاملہ کرے آپ بھی اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کیجئے. ایسے موقع پر تو مجھے صدقہ دینا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ بلاؤں کو ختم کرے. ایسے موقع پر مجھے اپنے مالک اور مزدور کے ساتھ وفاداری کرنا چاہیے کہ ڈوبتے کاروبار کو سہارا دینے میں حصہ لگ جائے. ایسے موقع پر تو مجھے ان کمزوروں کی دعا لینی چاہیے
کہ جن کی دعاؤں سے ہی پروردگار عالم اس وبا کو یا اس سازش کا خاتمہ اللہ ہی کرنے والے ہیں اور ان کمزوروں کی دعا کے ذریعے سے ہوگا۔ ایسے موقع پر اپنے گھر کی عورتوں پر سختی نہ کرے۔ پہلے گھر کے باہر رہتا تھا، روک ٹوک کی کمی تھی، اب گھر میں 24 گھنٹے مسلط ہے، عورتیں خلا پر مجبور ہو گئی۔ بار بار کی بدتمیزی اور شوہر اور مختلف قسم کے رشتہ داروں کی ذہنی اذیت کی وجہ سے نہ جانے کون کون سے معاشرتی مسائل پیدا کر دیے گئے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، سب سے پہلے مدرسوں کی امداد۔ ایسا نہ ہو کہ چیریٹی اور رفاہی کاموں کے غم میں مدرسوں کی امداد کو روک دیا جائے۔ مدرسے تو ہمارے لیے جنریٹر ہے، مدرسے تو ہمارے لیے پاور ہاؤس ہے، مدرسے ہیں تو بیت المال ہے، مدرسے ہیں تو مسجدوں کی آبادی ہے، مدرسے ہیں تو منبر و محراب کی رونق ہے، مدرسے ہیں تو نکاح و طلاق کی رہبری ہے، مدرسے ہیں تو قوموں کو سنبھالنے والے ہیں، مدرسے ہیں تو ضمیر کو جگانے والے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر مدرسوں کی جو امداد رمضان میں کی جاتی تھی، اس امداد میں کمی آنے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور مزید خرچ کرتے ہوئے جو لوگ مالی تنگی کے اندر ہیں، کھانے پینے کے اندر بڑے مسائل ہیں، وہ کیسا ایمان والا ہے جو پیٹ بھر کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو؟ وہ کیسا مکاندار ہے کہ ابھی بھی روزانہ بریانیوں کی خوشبو مہک رہی ہو اور میرے پڑوسیوں کرایہ داروں کو دال بھی نصیب نہ ہو؟ یہ کیسی انسانیت ہے؟ کلو کلو آم میری اولاد کھا رہی ہو اور میرے پڑوسی گلی کے کسی باشندے کو آم دور دور سے دیکھ کر ہی رات ٹپکانے پر مہینوں گزر چکے ہو۔ اس لیے امداد کا اور ان کی جو بھی تعاون ہو سکتا ہے علماء کی رہبری میں تعاون کرنا چاہیے، اور پھر جتنے لوگ ہیں فاصلہ رکھتے ہوئے ضابطے کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھیں۔ ضابطے کی رعایت مسجد میں جگہ نہ ہو، باہر پڑھیں، لیکن ضابطے کی رعایت کرتے ہوئے۔ ضرورت پڑے گی اور کچھ سہولت پیدا کی جائے گی، بے ضابطگی ہم کریں گے، غیر قانونی حرکت کریں گے تو پھر اس کے بعد شکنجہ کس دیا جائے گا، پھر نماز کو روک دیا جائے گا، تو پھر اس نماز کو روک دینے کا ذریعہ وہ جاہل، وہ نادان، وہ جوشیلے وہ لوگ ہوں گے کہ جن لوگوں نے ضوابط اور اصول کی رعایت نہیں کی ہے، کمیٹیوں کو کوآپریٹ نہیں کیا ہے، اصول کا لحاظ نہیں کیا ہے۔ تو سوشل ڈسٹینس رکھتے ہوئے اور وضو اپنے گھروں میں اور فرض نماز کی ادائیگی کے بعد فوراً اپنے گھروں رخصت ہو کر سنت کا اہتمام، جیسے کہ سارے ہی اکابر علماء کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس فراغت و فرصت کے زمانے کی لمحے لمحے کی اللہ تعالیٰ قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔